ایشیا کپ تنازعہ، پاکستان کے مطالبے پر میچ ریفری تبدیل، پاکستان اور ICC کے درمیان معاملہ حل ہو گیا۔ پاکستان آج اپنا میچ UAE کے خلاف کھیلے گا۔ متنازع میچ ریفری پاکستان کے میچ کی نگرانی نہیں کرے گا۔ پاکستان ایشیا کپ میں کھیلے گا، معاملات طے پا گئے۔ بھارتی ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملا کر کون سا تیر مار لیا؟ بھارت آپریشن سندور جیت گیا۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان پاکستانی ٹیم سے بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے پر برس پڑے۔ کہا یہ کون سا دوہرا معیار ہے کہ پاکستانی اداکاروں کی فلم ریلیز نہیں کرنی لیکن میچ کھیلنا ہے اور ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ وزیراعظم کی 25 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ ملاقات دورہ اقوام متحدہ کے دوران ہونے والے امکانات۔ ملاقات کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایجنڈے، وقت اور مقام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف سہ ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ پہلے سعودی عرب، پھر برطانیہ، وہاں سے امریکہ جائیں گے۔ ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں، لندن میں برطانوی حکام کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے۔ شہباز شریف 21 سپٹمبر کو امریکہ پہنچیں گے جہاں وہ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور 26 سپٹمبر کو خطاب کریں گے۔ 22 سپٹمبر کو وزیراعظم کی فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع۔ ایرانی صدر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، مسعود پزشکیان کی مسلمانوں کے اتحاد کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کی درخواست۔ ایرانی صدر نے زور دیا کہ اگر اسلامی ممالک متحد ہوں تو اسرائیلی حکومت کسی مسلمان ملک پر حملے کی جرت نہیں کرے گی۔ سعودی عرب اسلامی ملکوں کے اتحاد کی راہ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ محمد بن سلمان نے خوشی کا اظہار، کہا کہ مسلم ملکوں کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے زور دیا کہ اسلامی ممالک کو زیادہ بااختیار بننا چاہیے تاکہ وہ اسلامی دنیا میں اپنی آزادی اور وقار کا زیادہ مؤثر طریقے سے دفاع کر سکیں۔ ایٹمی طاقت سے مسلح پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ غزہ سمیت تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے، لیکن کوئی فریق بات نہ کرے تو دیگر آپشنز پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو، واضح کیا پاک افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے ہم پر حملہ کیا تو وہ مئی کی 4 روزہ جھڑپوں کو یاد رکھے۔ پاکستان دشمن کو بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ بھارت یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی تصدیق۔ کمیشن کی سربراہی اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی سابق جج ناوید پلے نے کہا کہ نتنیاہو اور دیگر حکام کے بیانات نسل کشی کے ارادے کا براہ راست ثبوت ہیں۔ اسرائیل نے رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ PTI کے اندر منافق موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور آج پھر اپنی ہی جماعت پر برس پڑے، کہا کہ 9 مئی ہماری پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ اگر کسی نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی تو یہ اس کا ذاتی اقدام ہے۔ بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن بات چیت ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ بولے میرے بھائی نے کارگل کی جنگ لڑی، وہ رات کو محاذ پر جاتا تو میری ماں روتی تھی۔ وفاقی وزراء نے افسوسناک بیانات دیے، شہداء پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ بارشوں کے باعث برفانی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ، آج سے 19 سپٹمبر کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفانی جھیلیں پھٹنے سے فلیش فلڈنگ اور نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے بپھرے دریا کئی المناک داستانیں چھوڑ گئے۔ بھاول نگر میں دریا ستلج نے سینکڑوں دیہاتوں میں تباہی مچائی، لوگ گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور، فصلیں ڈوب گئیں۔ خانیوال کے مقام پر دریا راوی بے لگام ہو گیا، درجنوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ دریا سندھ میں بپھرتی لہروں نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ گھوڑکی کے علاقے قادرپور میں سیلابی پانی متعدد دیہاتوں میں داخل۔ ٹھارو شاہ میں کچے کی آبادیوں کے کئی دیہات زیریاب، علاقہ مکینوں کیمپوں میں جانے سے انکار۔ ٹھٹا اور سجاول اضلاع کے کچے میں پانی داخل۔ قصور میں امریکی ناظم الامور ٹیلی بیکر کا دریا ستلج سے ملحق سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ناظم الامور نے امدادی کیمپوں میں بے گھر خاندانوں اور امدادی کارکنوں سے ملاقات کی۔ ٹیلی بیکر نے سیلاب سے بحالی کی پاکستانی کوششوں کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضلعی انتظامیہ کی مربوط کوششوں کو سراہتی ہیں جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ علاقے میں ایک بھی زندگی ضائع نہ ہو۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے میاں داؤد کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان۔ اسلام آباد بار کونسل میں ایمان مزاری کے خلاف ریفرنس دائر، لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا، الزام عائد کیا گیا۔ ایمان مزاری ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ان کے تعلقات تحریک طالبان، بلوچ لبریشن آرمی اور منظور پشتین کی تحریک سے بتائے گئے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر ایسی تحریک کی حمایت کرتی ہیں جو ریاست مخالف ہو۔ پی ٹی آئی کے سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے، 17 استعفے جمع، باقی آج جمع ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر کے مطابق ان کے پاس تقریباً سب کے استعفے آ گئے ہیں۔ 17 استعفے جمع ہوں گے، باقی آج جمع کروا دیں گے۔ بانی کی ہدایت پر تمام قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے جمع کروائیں گے۔ کراچی میں پانی کا بحران مزید سنگین، شہر قائد کے باسیوں کے لیے نئی مشکل۔ واٹر کارپوریشن کی یونیورسٹی روڈ اور ہب رائزنگ پائپ لائنیں پھٹ گئیں، یونیورسٹی روڈ پانی میں ڈوب گئی۔ ضلع کیماڑی، وسطی اور غربی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہو گئی۔ کراچی میں بچیوں سے زیادتی کے ویڈیو اسکینڈل کے بعد ایک اور دلخراش واقعہ، سرجانی ٹاؤن میں 11 سالہ معصوم بچی زیادتی کے بعد قتل، پولیس نے موت کو خودکشی قرار دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے حقائق بے نقاب کر دیے۔ آسیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، لاش گھر کی چھت سے ملی تھی۔ اہل خانہ نے مبینہ حقائق چھپانے کے لیے قانونی کارروائی سے انکار کیا تھا۔ تربت میں بینک سیکیورٹی وین سے کروڑوں روپے کی ڈکیتی، مسلح افراد دشت میں نجی کمپنی کی سیکیورٹی وین سے 22 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ وین تربت سے 2 بینکوں کا کیش لے کر گوادر جا رہی تھی۔ گھریلو صارفین کو ملکی گیس کا کنیکشن دینے پر مستقل پابندی عائد، سوئس اور ناردرن کو پہلے سے وصول شدہ 30 لاکھ درخواستیں منسوخ کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم ڈویژن نے وفاقی کابینہ کا منظور کردہ فریم ورک سوئس اور سوئی ناردرن کو ارسال کر دیا۔ صہیونی فوج کا امریکی حمایت ملتے ہی غزہ سٹی میں زمینی کارروائی کا آغاز، شدید بمباری اور گولہ باری سے کئی اسکول، مکانات اور خیمے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 106 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مغربی علاقوں میں شدید فائرنگ سے بھی کئی فلسطینی جان سے گئے۔ شدید حملوں کے بعد غزہ سٹی سے فرار میں تیزی، متاثرین کی قطاریں لگ گئیں۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دھمکی دی ہے کہ فوج غزہ سٹی کو تباہ کر کے حماس کے قبرستان کا گواہ بنا دے گی۔ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا، اسرائیلی وزیراعظم کا اعتراف۔ نتنیاہو نے اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست اسپارٹا سے تشبیہ دے دی، کہا کہ اسرائیل کی صورتحال سپر اسپارٹا جیسی ہے، تیار ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایران نے ناکہ بندی کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مغربی یورپ سے اسرائیل کو چیلنج درپیش ہے، امریکہ اور بہت سے ملکوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ T20 ایشیا کپ 2025 اہم مقابلہ، بنگلہ دیش کے سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو 8 رنز سے شکست۔ 155 رنز کے تعاقب میں افغان ٹیم 146 رنز پر ڈھیر۔ مستفیض الرحمان نے 3 شکار کیے۔ پہلی اننگز میں بنگال ٹائیگرز نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے تھے۔ تنزید حسن 52 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اور پاک جنوبی افریقہ ویمن سیریز کا پہلا ون ڈے، سدرا امین کی شاندار سینچری بیکار گئی۔ جنوبی افریقہ کی پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 256 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 49 اوور میں ہی پورا کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے میچ میں پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 155 رنز بنائے تھے۔ سدرا امین نے ایک روزہ کرکٹ میں 5ویں سینچری اسکور کرتے ہوئے شاندار 121 رنز ناٹ آؤٹ اننگ کھیلی۔